اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور اہم ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی لحن کے بارے میں۔ لحن کے معنی ہیں تلاوت کے دوران غلطی کرنا اور صحیح تلاوت نہ کرنا۔ لحن کی اہمیت اس لیے ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کون کون سی غلطیاں لحن میں شمار ہوتی ہیں اور ہم دوران تلاوت ان سے بچ سکیں اور درست طریقے سے تلاوت کر سکیں، تاکہ ہم گناہ سے بچیں اور تلاوت کو اس درجے پر لے جانے کی حد الامکان کوشش کر سکیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ لحن کی دو اقسام ہیں، لحن جلی ظاہر یعنی واضح اور ظاہر غلطیاں، اور نمبر 2 لحن خفی مستتر یعنی چھپی ہوئی اور پوشیدہ غلطیاں۔ پہلے ہم لحن جلی کے بارے میں پڑھیں گے۔ لحن جلی ظاہر تلفظ کی غلطی ہے جس کے باعث تلاوت کی درستگی متاثر ہوتی ہے، خواہ معنی پر اثر پڑے یا نہ پڑے، لیکن یہ غلطی بڑی غلطی شمار ہوتی ہے۔ لحن جلی ظاہر کئی طرح سے ہو سکتا ہے، جیسا کہ نمبر 1 حرف کی تبدیلی۔ اس کی مثال ہے جیسے کہ ہم صاد کی جگہ سین پڑھتے ہیں، یعنی صاد مفخم موٹا یا بھاری پڑھا جاتا ہے اور سین باریک، لیکن ایک ہی مخرج سے ادا ہونے کی وجہ سے اگر ہم صاد کو باریک پڑھیں گے تو وہ سین جیسا محسوس ہوگا۔ نمبر 2 کسی حرف کا اضافہ کر دینا۔ مثال کے طور پر ان کی جگہ انا پڑھ دینا، گویا ہم نے نون کے بعد ایک الف کا اضافہ کر دیا۔ نمبر 3 کسی حرف کو چھوڑ دینا۔ مثال قیامہ کی جگہ قیامہ پڑھ دینا، یعنی ہم نے ہا کو چھوڑ دیا۔ نمبر 4 حرکت یعنی زیر زبر پیش، جن کو ہم فتحہ ضمہ کسرہ کہتے ہیں۔ زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے، زبر کو فتحہ اور پیش کو ضمہ، تو حرکات فتحہ ضمہ کسرہ کو تبدیل کر دینا۔ اس کی مثال ہے کہ جیسے ہم نے الحمد کو الحمدہ پڑھ دیا۔ نمبر 5 حرکت والے حرف کو سکون والے حرف سے بدل دینا، یعنی ساکن کر دینا، یا پھر ساکن حرف کو متحرک پڑھنا۔ مثال قول کو قول پڑھ دینا، یعنی ہم نے یہاں پر لام کو ساکن کر دیا، یا پھر کوئی ساکن حرف ہے تو اس کو ہم نے زیر زبر یا پیش لگا کر پڑھا۔ نمبر 6 شدہ یعنی تشدید کو چھوڑ دینا۔ اس قسم کی تمام غلطیاں لحن جلی میں شامل ہیں۔ لحن جلی کا حکم ہے کہ یہ قطعاً حرام ہے، کیونکہ یہ قرآن کی عبارت یا مفہوم میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، یعنی یہ قرآن کے ٹیکسٹ یا میننگ کو تبدیل کرتا ہے۔ جو نہیں جانتا، لا علم ہے، اس کو چاہیے کہ اس کا علم حاصل کر کے اپنی غلطیوں کو درست کرے۔ جو صحیح سیکھنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی اس کو کسی قسم کی معذوری ہو یا اس کو سیکھنے کے وسائل ہی میسر نہ ہوں اور کوشش کے باوجود وہ نہ سیکھ سکے، تو بھی اس کو کم از کم اتنی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ وہ اس حد تک سیکھ لے کہ وہ نماز میں درست طریقے سے پڑھ سکے، اور جو کوشش بھی نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے۔ چنانچہ تجوید سیکھنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی تلاوت کو غلطیوں سے پاک کر سکیں۔ لحن جلی کے حوالے سے بتائی گئی غلطیوں پر فوکس کیجیے اور کوشش کریں کہ یہ غلطیاں ہرگز آپ کی تلاوت میں نہ ہوں۔ لحن کی دوسری قسم یعنی لحن خفی مستتر یعنی چھپی ہوئی اور پوشیدہ غلطیاں۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو لفظ یا حرف میں واقع ہوتی ہیں۔ اس سے قرآن کے معنی میں تو تبدیلی واقع نہیں ہوتی، مگر اس سے قرأت کی خوبصورتی متاثر ہو جاتی ہے۔
اس غلطی کو ایک ماہر قاری ہی سمجھ سکتا ہے یا وہ جس نے تجوید کا علم حاصل کیا ہو۔ لحن خفی میں کئی طرح کی غلطیاں شامل ہیں جن میں سے کچھ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1، غنہ کی مقدار میں کمی کرنا۔ نمبر 2، ادغام نہ کرنا۔ نمبر 3، ضمہ یا پیش کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول نہ کرنا۔ نمبر 4، کسرہ یا زیر کو فتحہ اور کسرہ یعنی کہ زبر اور زیر کے درمیان پڑھنا، جیسا کہ ربہم کے بجائے ربہم پڑھ دینا۔ نمبر 5، تفخیم اور ترقیق کے قواعد کو نظر انداز کرنا، یعنی موٹے اور باریک حروف کو درست طریقے سے نہ پڑھنا۔ نمبر 6، کسرہ یا زیر کو باریک نہ کرنا۔ نمبر 7، مد کی مقدار کم کرنا یعنی کم کھینچنا۔ نمبر 8، قلقلہ چھوڑ دینا۔ ابھی جو لحن خفی کے مد میں آپ کو غلطیاں بتائی گئی ہیں، ان میں سے کافی اصطلاحات آپ کے لیے یقیناً مشکل ہوں گی اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ آنے والے لیسنز کے بعد آپ یہ سب سمجھنے کے نہ صرف قابل ہوں گی بلکہ ان غلطیوں کو اپنی تلاوت سے دور رکھنے کے بھی قابل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ لحن خفی کا حکم کیا ہے؟ لحن خفی نادانستہ طور پر کرنا گناہ نہیں ہے۔ جو اس غلطی کے بارے میں علم رکھتا ہے وہ بھی اگر بے دھیانی میں یہ غلطی کر دے تو بھی گناہ نہیں ہے، لیکن علم رکھنے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے صرف اپنی کاہلی یا بے توجہی کے باعث یہ غلطی کرنا درست نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ صحیح علم نہ صرف سیکھا جائے اور ان غلطیوں سے اپنی تلاوت کو پاک رکھا جائے اور تلاوت کو خوبصورت بنایا جائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ اختیار کیا جا سکے، کیونکہ تجوید سیکھنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر پڑھا جا سکے اور ہم قرآن کو محفوظ رکھنے کی اس زنجیر یا اس سلسلے کا حصہ بن سکیں جس کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے فرمایا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ لحن جلی اور لحن خفی آپ پر واضح ہو گئے ہوں گے۔ نوٹس ضرور بنائیے گا، سوالات کے جوابات بھی ضرور دیجیے گا تاکہ آپ اس کورس سے بہترین طور پر مستفید ہو سکیں انشاءاللہ۔ جزاکن اللہ خیراً کثیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔